بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ جو ہماری گفتگو تھی قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ فاتحہ شریف کی، اس کے چند ایک پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم پہنچے تھے، اور ایاک نعبد میں ہم عبادت اور تعظیم کے فرق کو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا۔ آج اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عبادت اور تعظیم، عبادت یہ ہے کہ لائق عبادت کسی فرد کو جانتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، اور لائق عبادت سمجھے بغیر اگر کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کی جائے گی تو وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ یہ گریٹ ڈفرینس بٹوین دا عبادت اینڈ تعظیم، ورشپ اینڈ دا رسپیکٹ، دیر از اے گریٹ ڈفرینس بٹوین بوتھ ٹاپکس۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اور پھر جو وہ ہاتھ چھوڑے بھی کھڑا ہے، اور پھر وہ سجدے کی حالت میں ہے، حالت رکوع میں جھکا ہوا ہے، اتحیات کی صورت میں جو ہے وہ دوزانوں بیٹھا ہے۔ اب یہ نماز کی حالت میں اس کی جو ہے وہ کیفیات ہیں۔ نماز کے علاوہ اس کے شیخ، اس کے استاذ آتے ہیں تو وہ وہاں ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے یا ہاتھ چھوڑے کھڑا ہے، یا اس کے جو استاذ بیٹھے ہیں اور وہ جھکتا ہے اور جھک کر جو ہے وہ ان کے سر کا بوسہ لیتا ہے مثلاً، یا یہ کہ والدین کریمین موجود ہیں اور وہ خدمت کے لیے ان پر جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، یا ان کے سامنے جو ہے وہ دوزانوں بیٹھا ہے۔ اب بات قابل جو وہ توجہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے، ہاتھ چھوڑے، ہاتھ دوزانوں بیٹھا ہے، جھک رہا ہے، تو یہاں پر وہ عمل عبادت بن رہا ہے، اور والدین، اساتذہ یا کسی شیخ یا کسی بزرگ شخصیت کے سامنے وہ ان کی خدمت کے اعتبار سے اپنے آپ کو جو وہ اس انداز سے رکھ رہا ہے، تو کیا دونوں عمل جو بظاہر ایک جیسے ہیں، کیا دونوں عبادت بن جائیں گے؟ معزز حاضرین، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہاں پہ وہ مغالطہ لگتا ہے جس مغالطہ کی وجہ سے باقاعدہ شرک کی جو وہ فضا جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ تصور عبادت کے ساتھ لائق عبادت سمجھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اور وہاں پر وہ لائق عبادت سمجھتے ہوئے کہ مختلف ارکان جو ہے وہ بجا لا رہا ہے۔ لیکن وہ جب اپنے والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اپنے شیخ کے سامنے جو وہ کھڑا ہے، اور وہاں پر وہ یہ بظاہر اسی طرح کے اعمال بجا لا رہا ہے، لیکن وہاں پر تصور عبادت نہیں پایا گیا، لہذا وہ عمل عبادت نہیں ہوگا، وہ تعظیم ہوگا۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیجئے، تعظیم کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی بھی عبادت کے دائرے میں شامل نہیں ہوگی، اور عبادت جو ہے وہ ہمیشہ عبادت ہی رہے گی۔ ہاں، یہ بات خاص ہے کہ عبادت کے اندر جو سجدہ ہے، جو خاص رب تعالیٰ جل وعلا کے لیے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تعظیماً کسی اور کے لیے عبادت جو وہ سجدہ کی طرف جاتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک خاص حد تک جھکنا کافی ہے، اس سے زیادہ جھکنے سے جس سے جو فساد کا خطرہ ہو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ و عمل کی توفیق عطا